بولنا تے بول ہنس کے نیت بولن دیے گفتار چھڑ دے۔ ایک کیمرہ مین، میں سٹوری لے کے ہاتھ میں کھڑا ہوں، ڈائریکٹر صدیق جو ادھر کھڑا ہے، کیمرہ مین اس کو ڈائریکشن بھی دے رہا ہے، ڈائلاگ بھی اپنی طرف سے دے رہا ہوں، میں چپ کے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اس کو نام تھا ہدایت کار وہ بن نہیں سکا، نہ ہی اس کو ہدایت کاری آتی ہے۔ تو میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی کہ آج میں لاہور گیا، آج میں نے فلاں تھیٹر میں گایا، وہ اعزاز سمجھ کے میں وہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے اس جگہ پر موقع دے جہاں غلام علی بھی گا رہا ہوں میں بھی گاؤں، اقبال بانو گا رہے ہوں میں بھی گاؤں، سلیمان مطلع گائے میں بھی گاؤں، غلام جتنی گلوکار ہے ہم ایک سٹیج پر گئے۔ میں نے وہ بجانا چھوڑ دیا، مجھے یاد ہے لاہور میں۔ کس گلوکار کی خواہش ہے آپ کی؟ آپ کی؟ آپ کی؟ واہ۔ میں نے کہا مہدی حسن۔ واہ۔ اتنے میں ایک بہرا آیا، چپراسی آیا، وہ چائے لینے کے لیے، انہوں نے دروازے جو کھولا نا ایسے تو شاں کر کے آواز ایسے باہر نکلے، تو ملکہ پکھراج نے کہا یہ کون ہے؟ فرخ بشیر نے کہا یہ پروانہ مستان ہے بھاولپور کی جوڑیاں۔ او میری عادت میں پوچھتا تھا، میں نے کہا سر ہمارے ساتھ دوسرا فنکار کون ہے؟ کہنے لگے مہدی حسن۔ یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں بھی ہمیں کچھ نیچے گرایا، چاہے مفت چلے جائیں جی، اچھا جی جا رہے ہیں۔ اچھا، پچھلے دنوں ایک کافی بحث رہی پھر آپ کے اوپر، ریڈیو پاکستان بہاولپور کے گیٹ بھی بند کر دیے گئے، بلکہ آپ کے گیٹ ہی نہیں گیت بھی بند کر دیے گئے، تو یہ کیا بیک گراؤنڈ اس کا تھوڑا سا؟ گیٹ تو انہوں نے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی ان کے، ہم خود بائیکاٹ کیا تھا ایک دفعہ ہم نے۔ تو وہ بات تھی کہ ہم نے ایک غزل ریکارڈ کی تھی ناصر کی، کتھاں کے جھوک لڑا گے وہ منزلیں مانگو، ناصر کی۔ تو اس میں ایک شعر تھا کہ ہے میرے قتل دا سب خون جیدی گردن تے میں کو شخص بداروں دے وار سے مانگو۔ تو ہمیں اس وقت بھٹو صاحب کو پھانسی لگی تھی، تو ظاہر ہم سب پیپلز پارٹی میں محبت کرتے تھے، پارٹی میں تو نہیں تھے، محبت کرتے تھے۔ تو ان کے پروگرام پیپلز پارٹی میں ہم نے بہت پروگرام کیے ہیں، تو ان کو شک تھا کہ بھی پروانہ مستانہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، بہت پابندیاں تھیں، لوگ اندر کر رہے تھے، جیلوں میں جا رہے تھے۔ تو پھر ہمارے اس غزل پر بین لگا، بھی یہ غزل بین لگا تو یہ نہ چلاؤ ہم پر۔ ایک دفعہ ہم نے جو بھی ملک عزیز الرحمان یہاں پروڈیوسر بن کے آیا، جس کے وہ ہمیں جیلس بن تھی، وہ بہاولپور میں آیا، اس وقت اس نے ہمارے ساتھ بیہیور ٹھیک نہیں کیا ہمارے ساتھ، وہ تب سے لے کے یہاں تک اس نے ایسی بدتمیزی کی کہ ہم نے اس کا جواب بدتمیزی سے ہی دیا۔ ہمیں اپنی آواز پر فخر تھا، ہم کیوں ڈرے؟ تو اس نے ایسی بات کی، پھر ہمیں انہوں نے کہا بین لگانے کی کوشش نہ کی، لیکن ہم نے بین سے پہلے ہم نے اب خود آٹومیٹکلی خود ساختہ بائیکاٹ کر دیا۔ صحیح ہے، بائیکاٹ ریڈیو ہم اس وقت نہیں آئیں گے جب تک اس کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ تو پھر محکمہ تعلقات جال کا دور تھا، تو بڑے ملٹری والے میں بنانے کے لیے، پور تک بنانے کے لیے، پھر اخبار میں سلسلہ جاری ہو گیا جی، تو پھر اس کا تبادلہ ہو گیا، بلکہ پھر ہمیں ہو گیا یا کر دیا گیا اس کا تبادلہ۔ پھر ہمیں ریکویسٹ کر کے بلایا گیا کہ آئے پروگرام پہ، ناٹ بین، بین نہیں تھے بس۔ اب وہ ریڈیو پر جتنے عرصہ بھی کیا ہم نے عزت سے پروگرام کیا ہے، بڑے یادگار ایٹم کیے ہیں، یادگار چیزیں دی ہیں۔ نہیں، میں یہ طارق شاہ کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ طارق شاہ کے دور میں نہ ہم نے کوئی پروگرام کیا ہے، نہ ہم نے اس کے پروڈیوس میں کوئی کام کیا ہے۔ جمیل بھائی، سوالات تو بہت ہیں، جی بہت سوالات ہیں، اور ایسے تلخ سوال ہیں کہ جو آپ نے اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج جمیل صاحب جو ہے نا، ہمارے ناظرین، بہاول نامہ کے جو ناظرین ہیں، ان کے سامنے تھوڑا سا جو ہے نا، زیادہ نہیں بلکہ زیادہ ہو سکے تو اچھا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اظہار کر ہی دیں، اپنے وہ لب کھول ہی دیں۔ باتیں تو بہت ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ ہم نے جس طریقے سے اپنا فن پیش کیا ہے وہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوتا تھا، کیوں کہ عوام پسند کرتی تھی۔ جب عوام پسند کرتی تھی تو وہ ظاہر پروڈیوسر تو کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو میں نے وہ ایک پروڈیوسر کی بات کی تھی نا، وہ ملک عزیز الرحمان والی، جی، تو جب بہاولپور میں لگا تو ہم نے اس کے ساتھ بات کی، تو اپنے احتجاج جب کیا تو احتجاج کا رزلٹ یہ سننے کی بات ہے
احتجاج جب کیا، ہم نے پروڈیوسر کو احتجاج کیا، تو مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ یہاں کے جو میوزیشین تھے ہمارے میوزیشین، کیونکہ وہ پروڈیوسر تھا ہمارے میوزک کا، تو اس نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی پروانہ مستانہ کو کے ساتھ نہ ریڈیو میں نہ باہر آپ نے سنگت نہیں کرنی۔ وہ بیچارے غریب آدمی پھر کیا کرے؟ سنگت نہیں کرنی، یعنی کہ جہاں سٹیج پر آ جائیں آپ بیٹھے ہو تو آپ نے بجانا نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹے سے لوگ تھے، انہوں نے بھی کہا، پھر جیلس پہ آپ کو ہوتا ہے جو میر عالم لوگ ہیں ہمارے ساتھ جیلس تھے، تو یہ کہاں سے آ گئے۔ صرف اس کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں جو مجھے بہت دکھ ہوا تھا، اور اللہ نے ہمیں کامیاب کیا، اپنی ماں کی بھی بہت دعا ہے ہمیں۔ صادق پبلک سکول میں ایک پروگرام تھا جس میں نواب صاحب بھی تھے، بہت اچھے اچھے لوگ تھے، منسٹر بھی تھے، نواب صلاح الدین صاحب، نواب صلاح الدین صاحب بھی تھے، تمام لوگ تھے۔ تو ہمیں بلایا گیا وہاں۔ تو آپ نے پہلے کہا ہے نا کہ بھئی ایسا بھی ہوا کہ خود بھی بجایا ہو اور خود بھی گایا ہو، اور اس کو سوال کا بھی یہ جواب اس میں آ جاتا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ سٹیج پر آپ خود سوچیں، جب اتنے وی آئی پیز حضرات بیٹھے ہوں، منسٹر بھی بیٹھے ہو، اور یہاں کے اسٹیٹ کا بہاولپور نواب بھی بیٹھا ہو، اور بڑی کریم بہت اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوں، تو ظاہر ہے وہاں پرفارم کرنے کے لیے تو آپ کو بن ٹھن کے آنا پڑتا ہے، سیٹ ہو کے آنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے فہم گمان بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ہمارا نام بھی تھا، تو پروانہ اب آپ کے سامنے جمیل پروانہ سنگھ مستانہ سٹیج پر اگر پرفارم کریں گے، یہ یادگار واقعہ ہے۔ اور صادق پبلک سکول پاکستان کا، دنیا کا، بر صغیر کا بہت بڑا سکول ہے۔ تو ہم جب سٹیج پر آئے تو مختار انجم صاحب جتنے بھی وہ میوزیشین تھے نیچے اتر گئے، ایٹیکیٹس کے بھی خلاف ہے۔ جب انہوں نے پیسہ لیا ہوا تھا، تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جب پروانہ مستانہ آئے تو تم ساز کو چھوڑ کے نیچے اتر جاؤ، ایسی بات ہے۔ تو ہم ظاہر ہے اس کے ساتھ کیا تو ہم چپ کر ہم کھڑے رہیں یا چلے جائیں، اور لسے دا کم کی محمد رونا یا نس جانا ہے نا سی، یا رو ہوا یا نس ونج ہوا۔ لیکن ہم راجپوت تھے، کانفیڈنس تھا ہمارے اندر، اور سکول کالج میں ڈیسک بجا کر تو ہم نے گایا، 1,000 2,000 لڑکے کو ہم نے ڈیسک بجا کے، کالج سکول میں ایسے کچھ ہوتا ہے نا، اور کیا طبلے تو نہیں ہوتے۔ تو جب میں نے دیکھا، مجھے پتا تھا انہوں نے کہ یہ قسم اٹھائی ہے، کہ ہم ایسے ہاتھ رکھ کے قسم اٹھائی تھی تمام فنکاروں نے کہ ہم نہیں بجائیں گے۔ تو میں نے کہا مستانہ صاحب یہ تو بہت برا ہوا، اب یہ سامنے سارے بیٹھے ہیں۔ پھر مجھے ایک بات یاد آئے گی، کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہتے تھے کہ پروانہ مستانہ اگر ساز نہ بھی ہوں تو آپ دونوں بھائی گاتے رہیں تو ہم سنتے رہیں گے۔ واہ 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 واہ۔ تو پھر ایسا ہوا کہ میں نے کہا اللہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا سر میں آپ کے سامنے اپنا ایک مشہور گیت پیش کرتا ہوں۔ میں نے ان کو ہٹ نہ کیا بھی کیوں نہیں آ رہے، آ جاؤ یا منت کرو جی، ان کو بلاؤ۔ میں بھی بیسک طور پہ وہی راجپوتانہ تو تھا نا، خیوری تھی، میں نے خیور گلوکار ہوں۔ دیکھیں جی، جب فن میں انا نہیں ہے تو فن بھی نہیں ہے۔ واہ، جس فن میں انا نہیں ہے وہ فن بھی نہیں ہے۔ گلوکاری ہو، اداکاری ہو، جو کچھ بھی انا پرست گلوکار ہے یا فنکار ہے تو وہ اس کے علیحدہ ایک سسٹم ہوتا ہے۔ جس گلوکار میں یا جس فن میں جو بھی فنکار، جس چیز کا بھی فنکار ہے، اس کے اندر انا نہیں ہے تو وہ گلوکار نہیں ہے۔ الحمدللہ ان دونوں میں انا تھی۔ تو میں نے کہا یار ہم سٹیج پر آ گئے، سامنے منسٹر بیٹھے ہیں، نواب آف بہاولپور بیٹھا ہے، سٹیج پر بھی آن ہو گئے ہیں، تو پیچھے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، میوزیشین نہیں ہے، تو کیسے گئے؟ نہیں کیسے گئے والا سوال نہیں تھا۔ پھر ہم نے کہا پھر آپ سکول میں کھڑے ہیں، کالج میں کھڑے ہیں۔ پھر ہم نے دونوں میں ڈیسک بجا پہ چٹڑے پہ دھرتے بہ کر دل لٹوائی ہمیں۔ وہ ڈیسک بجا کر شروع ہو گئے، دوڑے پہ دوڑا، اور وہ گانا ڈیسک بجایا، بسم اللہ الرحمن، جیسے آپ نے کہا خود گایا خود بجایا۔ تو یقین کریں ہم 5 ایٹم ہم نے گا کے ہٹ گئے۔ محسوس بھی نہ ہوا کسی کو کہ بنسری والا نہیں ہے، طبلے والا نہیں ہے، ہارمونیم والا نہیں ہے، محسوس بھی نہ ہوا۔ میں نے چلے گئے انہیں۔ اس کے بعد اب آ گیا ریڈیو پروگرام۔ ریڈیو پروگرام پر بھی وہی حالت ہوئی، جب اسٹوڈیو میں گئے تو یہ سارے چلے گئے جناب والے ادھر کینٹین میں چلے گئے۔ اب ریکارڈنگ 2 آدمی بیٹھے ہوئے، تصدق ہارمونیم پہ اور منگل خان بیٹھا ہو۔ میں نے پروڈیوسر صاحب کو کہا پروڈیوسر صاحب اسی ہارمونیم پر اسی طبلے پر ہم گانا ریکارڈ کریں گے، ان کو مت بلاؤ۔ واہ، وہ سب پروڈیوسر کون تھا؟ نصر اللہ ناصر۔ یہ ہمارے نصر اللہ ناصر جو کہ ہمارے جونیئر آرٹسٹ تھے، اس وقت بہاولپور سے شروع کی تھی،
لیکن مجھے جو پسند ہے جو لوکل افیسروں میں فرسٹ نمبر پہ ناصر، دوسرے نمبر پہ ساجد درانی، یہ اپنے فنکاروں کی خاطر، آرٹسٹوں کی خاطر یہ بہت کچھ کرتے تھے، ہمیشہ سٹینڈ بھی لیا، سٹینڈ لیتے تھے، ہے نا جی۔ تو ایک دفعہ تو ناصر صاحب نے جو ہے نا کہا کہ نو یہ وہی آئیں گے، کینٹین سے آئیں گے، آپ کے ساتھ بجائیں گے۔ میں نے کہا سر انہیں غازی آباد سے قسم چاہتی ہے، شیعہ مسلک دے لوگ ہیں، یہ تو کہنا وجہ سن، انہیں کہ نہیں یہ وجہ سن۔ میں نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے، بلائے۔ اور میں بھی ان کا توڑنا چاہتا تھا وہ ناٹ، تو ناصر صاحب نے اس کو بنگال خاؤں کو بھیجا کینٹین میں، اس نے کہا بھی 2 راستے ہیں آپ کے پاس، ایک راستہ گیٹ ہے، ایک راستہ سٹڈیو ہے، کام کرنے تو سٹڈیو میں آ جائیں، نہیں کام کرنے تو گیٹ سے نکل جائے، آج کے بعد میں برتی اور کرتا ہوں آپ کو، نکالو آؤٹ، یو کین گو۔ واہ، ہے نا جی۔ تو جب اس نے جا کر کہا ناصر صاحب کہہ رہے ہیں 2 راستے ہیں، یا آ کے سنگت کرو یا سٹڈیو سے باہر نکل جاؤ، آؤٹ۔ تو ظاہر نوکری زیادہ حق کے پاس تھی، وہ کہاں گئی قسم، کہاں گئی وہ آ کر ہمارے پیچھے بجا رہے تھے۔ تو بہت سارے ایسے ہمارے پروڈیوسروں کے ساتھ بھی ہوئے، اور ایک جو ہم نے ریڈیو ختم ہو گئے تھے، ابھی آپ نے سوال بھی کرنا تھا، شاید سوال میں آ ہی جاتا ہے، جو تلخ یادیں ہیں۔ تلخ یادیں یہ ہوتی ہیں، دیکھیں سر مجھے اب بھی افسوس ہے کہ نعیم شاہ صاحب نے پروگرام کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمیں پیسوں کی لالچ نہیں ہے، قطعی طور پر نہیں ہے، لیکن یہ حق بنتا ہے کہ ریڈیو کو کوئی فنکشن ہو، ایز اے سینئر آرٹسٹ ہمیں کم از کم پارٹیسپیٹ کے لیے تو بلایا جائے، پھر آئے انجوائے کریں، آپ کے ریڈیو میں یہ فنکشن ہو رہا ہے، بالکل صحیح، یا سالگرہ ہو رہی ہے ریڈیو کی، تو جہاں تک ریٹائر افسروں کو بلاتے ہیں، پروڈیوسروں کو، وہ گلوکار کا بھی حق بنتا ہے کہ پروانہ مستانہ آپ آئیں، آپ انجوائے بھی کریں اور فنکشن کو دیکھیں، گائیں بھی نہ دیکھیں، ایسے سامعین آ جائیں، تو یہ بھی نہیں ہوتا ادھر۔ یعنی ان لوگوں نے اپنا ذاتی جیسے کوئی ذاتی گھروں۔ تو کچھ عرصے کے پہلے کی بات ہے، یہ ہماری جو سالگرہ ہوتی ہے ریڈیو کی 18 اگست کو، ہمیشہ ہم 18 اگست کو پرفارم کرتے رہے ہیں، پرفارم کرنے کی بھی سوچ نہیں تھی۔ جو نصیر مستانہ صاحب کی فوتگی ہو گئی 2018 کی بات ہے شاید، تو یہاں سالگرہ کے پر انضام ہونے لگا۔ انضام میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ بھی سخاوت ڈھاٹی کا بیٹا ہے، حسین ڈھاٹی کا، وہ سخاوت ڈھاٹی کو بلایا ہے اس نے بڑا VIP طریقے سے، اور سالگرہ کو دے رہا ہے ابھی، وہ بلایا ہے، اس سے مشورہ لے رہا ہے کہ کیسے کروں پروگرام سالگرہ کی، سخاوت سے۔ میں جلسے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پروڈیوسر کی بات کر رہا ہوں، آفیسر کی بات کر رہا ہوں، کہ جیسے اس کا نجی ادارہ ہو۔ تو میں دیکھتا رہا، میں نے پھر بھی میں جلس نہ ہوا کہ اس سے پوچھ رہا ہے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھ رہا، میں نہیں، میرا بھائی فوت ہو گیا، ہم کرتے بھی نہیں ہیں پروگرام، کنٹریکٹ آتے بھی ختم ہو گئے۔ تو پھر فیس بک پہ آیا، کٹھے کھا پی رہے ہیں، اس سے پودا لگوا رہا ہے، اور اس کو تمام کچھ دکھانے کی کوشش، کسی کو دکھانے کی کوشش، کس کو دکھا رہا تھا، یا اس کی فیملی کے بندے تھے اس کی، تو یہ بھی اسی کے فیملی کا تھا شاید۔ تو پھر جناب والوں نے اس نے دکھایا، میں جلس نہ ہوا، مجھے کیا ہے، تو ہے اچھی بات ہے، وہ بھی آرٹسٹ ہے، اچھا۔ پھر پروگرام ہو گیا، ختم ہو گیا پروگرام، ختم، پھر لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے، واہ جی طارق شاہ صاحب آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، آپ نے فوٹو بھی، جو سٹیج پر فوٹو لگے ہوئے تھے ڈھاٹی، حسین ڈھاٹی کی، اس کی بیٹی کی، پوری فیملی کی، اور آگے سے وہ گور، شاید ایک کونے میں ہمارا بھی ہوگا فوٹو، میں نے نہیں دیکھا۔ اچھا، تو پھر وہ میں کمنٹس پڑھ رہا تھا، اتفاق سے میں کمنٹس پڑھ رہا تھا، مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ کم از کم ہمیں بلایا جاتا، ہمیں کم پارٹیسپیٹ ہم ضرور کرتے ہیں، اس میں جاتے ہیں، ہمارا حق ہے، ہم آرٹسٹ ہیں، انجوائے ہو جاتی ہے۔ مستانہ صاحب کے ساتھ کوئی مایوسی ہوئی ہے، جس ادارے کے ساتھ میرا دل کہتا ہے میں اپنے ادارے میں جاؤں، یہ فنکشن بھی میں بھی دیکھوں، میرا سینئر آرٹسٹ، ہم نے خون دیا ہے ریڈیو کو، ہمارا حق تھا۔ تو میں دیکھتے میں نے کمنٹ کیا کہ طارق شاہ صاحب یہ ریڈیو کی سالگرہ کم، ڈھاڈی خاندان کی سالگرہ زیادہ لگ رہی تھی۔ یہ دکھ کے ساتھ میں نے کہا کہ یہ ریڈیو کی سالگرہ کم، ڈھاڈی خاندان کی، ایسا محسوس ہے جیسے ڈھاڈی خاندان کی سالگرہ منائی جا رہی ہو۔ تو مجھے واپس میں وہ کہتا ہے کہ آپ تو جلتے ہیں، آپ جل رہے ہیں، جلتے ہیں۔
میں نے کہا سر نو جلنے کی بات نہیں ہے، پہلے جواب ہوتا رہا اس میں اس نے کوئی ایسی ایک بات کر دی کہ جو میرے مزاج کو، دیکھیں ہم فقیرانہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے مزاج کو ٹھیس پہنچنے لگتی ہے تو پھر وہ ہماری چیخ جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ دوستو جمیل پروانہ سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ ایک طویل انٹرویو ہے جو کہ تقریباً 8 سے 10 ایپیسوڈ پر مشتمل ہوگا۔ امید ہے آپ اسے دیکھتے رہیں گے اور ہم اسے ڈیلی کی بنیاد پر اپلوڈ کریں گے۔ شکریہ۔